بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج بدل، حج بدل یعنی کسی دوسرے کے ذریعے حج کرانا، اپنا حج کسی دوسرے سے کرانا، اسے حج بدل کہتے ہیں۔ کوئی بھی انسان اپنے نفلی عبادت کا ثواب، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، قرآن کی تلاوت ہے، حج ہے، صدقہ ہے، ان سب کا ثواب کسی دوسرے کو پہنچا سکتا ہے۔ اب جس کو پہنچایا جا رہا ہے ثواب، چاہے وہ زندہ ہو چاہے وہ مردہ ہو، مردے کو بھی ثواب پہنچا سکتے ہیں اور زندہ کو بھی ثواب پہنچا سکتے ہیں، لیکن نفلی عبادت ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان کسی میت کی طرف سے حج بدل کرتا ہے تو میت کو 1 حج کا ثواب ملتا ہے اور حج کرنے والوں کو 7 حجوں کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جو آدمی کسی میت کی طرف سے حج کرے، کسی مردے کی طرف سے حج کرے، تو میت کو تو 1 حج کا ثواب ملے گا، لیکن کرنے والے کو 7 حجوں کا ثواب ملتا ہے۔ ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کرنے والے کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا ہوتا ہے۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے والدین کی طرف سے حج کیا یا ان کا قرض ادا کیا تو وہ قیامت کے دن ابراروں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ نفلی حج اور نفلی عمرہ کسی دوسرے انسان سے کرانا ہر طریقے سے جائز ہے۔ نفلی عمرہ اور نفلی حج کسی کی طرف سے بھی کوئی بھی کرا سکتا ہے، ہر طریقے سے جائز ہے، چاہے کروانے والا چاہے اس پہ طاقت رکھتا ہو یا طاقت نہ رکھتا ہو۔ بس ایک شرط ہے کہ کرنے والا مسلمان ہو، ایمان والا ہو۔ ایسے ہی کوئی بھی انسان اپنی طرف سے نفلی حج یا نفلی عمرے کا ثواب کسی کو بھی پہنچا سکتا ہے۔ سمجھیے کہ عبادت 3 طرح کی ہوتی ہیں، 3 قسم کی عبادت ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے مالی عبادت جس میں انسان کا مال لگتا ہے، اور ایک ہوتی ہے بدنی عبادت جس میں بدن کو تھکانا ہوتا ہے، اور تیسری ہوتی ہے مالی اور بدن، مال اور بدن دونوں سے مرکب عبادت۔ صرف مالی عبادت جیسے صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، یہ عبادت یعنی مالی عبادت کسی دوسرے کے ذریعے، نائب کے ذریعے ادا کی جا سکتی ہے، چاہے ضرورت کی وجہ سے مقرر کیا جائے یا بغیر ضرورت کی وجہ سے۔ اگر کوئی کسی طرف سے زکوٰۃ دے، صدقہ دے تو وہ ادا ہو جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر بدنی عبادت جیسے نماز ہے، روزہ ہے۔ نماز روزہ جس میں صرف جسم تھکتا ہے، جسم لگتا ہے، یہ کسی نائب کے ذریعے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کسی سے یہ کہیں کہ ظہر کا وقت ہو گیا، آپ میری طرف سے ظہر کی نماز پڑھ دو، تو یہ کسی نائب کے ذریعے نہیں پڑھی جا سکتی ہے۔ تیسری ہے جسم اور مال دونوں سے مرکب عبادت جیسے حج، عمرہ، یہ کسی نائب کے ذریعے سے اس وقت ادا کرائی جا سکتی ہے کہ جس پر حج فرض ہو اور ادا کرنے پر قادر ہو۔ اگر خود ادا کرنے پر قادر ہے تو کسی دوسرے سے ادا نہیں کیا جا سکتا، دوسرے کے ذریعے سے نہیں کرایا جا سکتا۔ جس پر حج فرض ہے اگر وہ معذور نہیں ہے، حج کرنے پر طاقت رکھتا ہے تو کسی دوسرے کو نہیں بھیج سکتا، اور اگر حج کرنے پر اس کو طاقت نہیں ہے، وہ معذور ہے، تو اب کسی دوسرے کے ذریعے سے کرائی جا سکتی ہے۔ جو آدمی حج بدل کرائے، جو حکم کرتا ہے اس کو کہتے ہیں عامر، کرانے والے کو عامر کہتے ہیں، اور جس کو بھیجا جا رہا ہے یعنی جس کے ذریعے سے حج کرایا جا رہا ہے اس کو مامور کہتے ہیں۔ بھیجنے والے کو عامر کہتے ہیں، اور جو جا رہا ہے، جس کو بھیجا جا رہا ہے، اس کو مامور کہتے ہیں۔ اب اگر کسی پر حج فرض ہے اور جس پر حج فرض ہے وہ حج بدل کے لیے کسی کو بھیجتا ہے تو اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں، ان شرطوں کا سمجھنا ضروری ہے۔ پہلی شرط ہے، ایک شرط ہے عامر اور مامور، حج کروانے والا اور حج کرنے والا دونوں کا مسلمان ہونا، اور دوسری شرط ہے حج کروانے والے پر حج کا فرض ہونا۔ تیسری شرط ہے حج کرانے والے اور کرنے والا کا دماغ صحیح ہونا یعنی عقل مند ہونا۔ ایک شرط ہے حج فرض ہونے کے بعد، جس پہ حج فرض ہوا ہے، حج فرض ہونے کے بعد خود حج کرنے سے عاجز ہو گیا ہو، معذور ہو گیا ہو، مجبور ہو گیا ہو۔ اگر کوئی انسان ابھی معذور نہیں ہے، عاجز نہیں ہے، اور وہ اس سے پہلے حج کرا دے، کسی نے حج کرایا، حج کرا دیا حج بدل کسی سے، اور اب بعد میں معذور ہو گیا تو اس کا حج فرض ادا نہیں ہوا، اب اس کو دوبارہ حج فرض کرانا وہ واجب ہوگا۔ اس کے پہلے جو حج کرایا تھا وہ حج نہیں مانا جائے گا، دوبارہ اس کو بھیجنا ہوگا۔ ایک شرط ہے مرتے وقت تک معذور رہنا، اگر کسی کا عذر مرنے سے پہلے چلا گیا تو خود حج کرنا واجب ہوگا۔ ہاں، کچھ ایسے عذر ہیں جو عام طور پر دور نہیں ہوتے، کچھ عذر ایسے تھے جو انسان معذور ہوا اور معذور ہونے کے بعد وہ عذر ختم نہیں ہوتا ہے،
لیکن کچھ عذر ایسے ہیں جو جیسے معذور ہوا، یعنی لوگ کوئی اندھا ہو گیا، کوئی نابینا ہو گیا، اور نابینا ہونے کے بعد اس نے اپنا حج کسی کے ذریعے سے کرا دیا، حج کرانے کے بعد اللہ نے اس پر رحم فرمایا اور اللہ نے اپنی طاقت سے اس کو بینائی لوٹا دی، اب اس کو دکھائی دینے لگا، تو اس صورت میں اس کو دوبارہ حج کرنا یہ لازم نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ عام طور سے بینائی ایک بار جانے کے بعد واپس نہیں آتی ہے۔ ایک شرط ہے، اگر زندگی میں حج کرائے تو مامور کو، یعنی جس کو حج کرنے کے لیے بھیج رہا ہے، اس کو حکم دینا، اور اگر وصیت کر کے مر گیا کہ میری طرف سے حج کرا دینا، تو وارث جس کو بھیجیں گے وارثوں کے لیے حکم دینا یہ بھی شرط ہے۔ اگر وصیت نہیں کی، وارثوں نے کسی سے حج کرا دیا بغیر وصیت کے، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کا فرض حج ادا ہو گیا، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کا فرض ادا ہو گیا۔ ایک شرط ہے حج بدل کرنے والے کو، حج بدل کرنے والا جو ہے وہ مال، پورا مال یا اکثر حصہ اسی کا لگائے جو حج بدل کے لیے بھیج رہا ہے، یعنی پورا مال یا اس کا اکثر حصہ حج بدل کروانے والا کا ہونا۔ اگر کسی نے حج بدل بھیجنے والے نے کسی کو بھیجا اور جانے والے نے سارا پیسہ اپنی طرف سے لگایا، اور واپس آنے کے بعد حج بدل کو بھیجنے والے سے وہ پیسہ وصول کر لیا، جو عامر ہے، حکم دینے والا ہے، وہ پیسہ اس نے دے دیا تو حج بدل ہو گیا، اور اگر اس نے وہ پیسہ نہیں دیا تو حج بدل ادا نہیں ہوگا۔ ایک شرط ہے ایک حج کا احرام باندھنا، صرف ایک حج کا احرام باندھنا، اور ایک ہے ایک ہی انسان کی طرف سے احرام باندھنا۔ ایک شرط ہے احرام باندھتے وقت یا حج کے افعال شروع کرنے سے پہلے، احرام باندھتے وقت یا حج کے افعال شروع کرنے سے پہلے عامر کی طرف سے حج کی نیت کرنا۔ اگر کوئی اس کا نام بھول جائے، جس نے حج کو بھیجا ہے اس کا نام بھول گیا، عامر کا نام بھول گیا، تو اس کی طرف سے دل میں یہ نیت کر لے کہ جس نے بھی مجھے بھیجا ہے، جس نے مجھے بھیجا ہے اس کی طرف سے نیت کرتا ہوں، دل میں نیت کرنا بھی کافی ہے۔ اور اگر عامر نے کسی کو نامزد کیا ہے کہ میرا حج بدل اسی سے کرائیں، کسی نے وصیت یہ کی، کسی نے کہا کہ میرا حج بدل اس آدمی سے کرانا ہے، وارثوں نے کسی دوسرے سے کرا دیا، یہ جائز نہیں ہے، اسی سے کرانا جس کو عامر نے نامزد کیا ہے۔ ہاں، ایک صورت ہے کہ وہ نامزد شخص اگر انکار کر دے میں نہیں جاؤں گا، اگر وہ انکار کر دے تو اب کسی دوسرے سے کرانا، کسی دوسرے کو بھیجنا یہ جائز ہے۔ ایک شرط ہے خود مامور کا، جو جانے والا ہے اس کو خود حج کرنا، کسی نے بھیجا، کہا عامر نے کہا کہ میری طرف سے حج کر آؤ، تو اسی کو ہی حج کرنا ہوگا۔ اب اس نے کسی اور کو ٹھیکہ دے دیا کہ تم حج کر آؤ، بغیر عامر کی اجازت کے یہ کرنا جائز نہیں ہوگا۔ خود مامور کا عامر کی طرف سے حج کرنا، اور اگر عامر نے اجازت دے دی کہ تم کسی سے بھی کرا سکتے ہو، تو اب اس صورت میں کرنا جائز ہے۔ ایک شرط ہے اگر تہائی مال میں گنجائش ہو تو سواری پر حج کرنا۔ ایک شرط ہے کہ اگر تہائی مال میں ہو سکے تو عامر کی میقات سے، یعنی اس کے وطن سے حج کرنا، جیسے کوئی ہندوستان کا رہنے والا ہے تو یہیں ہندوستان سے، ہندوستان کی میقات سے حج کرنا، اور اگر خرچ اتنا نہ ہو، اس میقات سے حج نہ ہو سکے، تو پھر کسی بھی میقات سے حج کر دینا۔ ایک شرط ہے حج یا عمرہ، جس چیز کے لیے حکم دیا ہے اسی کا سفر کرنا۔ ایک شرط ہے عامر کی میقات سے حج کرنا، اور ایک شرط ہے حج کا فاسد نہ کرنا، ایک شرط ہے حج کا فوت نہ کرنا، ایک شرط ہے عامر کے حکم کی مخالفت نہ کرنا۔ جیسے حج کروانے والے نے، یعنی عامر نے حکم دیا حج افراد کرنے کا، اور مامور اپنی طرف سے حج قران کرتا ہے یا حج تمتع کرتا ہے، تو اسے عامر کی مخالفت کرتے ہیں، یعنی حکم کی خلاف ورزی کرنا۔ اگر کس نے اپنی مرضی سے عامر کے بتائے ہوئے حج کے علاوہ کوئی دوسرا حج کر دیا تو یہ اس کے حکم کی مخالفت ہے۔ ایک شرط ہے کہ تندرست اور مالدار آدمی نے، کسی تندرست اور مالدار آدمی نے وسعت اور کشادگی ہوتے ہوئے اگر حج بدل کرا لیا تو پھر حج بدل ادا نہیں ہوا، یہ حج نفلی حج ہو گیا۔ حج بدل عورت سے بھی کرا سکتے ہیں، مرد سے بھی کرا سکتے ہیں، عورت مرد کی طرف سے کر سکتی ہے، مرد عورت کی طرف سے کر سکتا ہے، عورت بھی کر سکتی ہے، مرد بھی کر سکتا ہے، عورت کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، مرد کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے۔ سمجھا یہ جاتا ہے کہ حج بدل صرف مرد ہی کر سکتا ہے، ایسا نہیں ہے، کسی سے بھی کرایا جا سکتا ہے، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے بھیجنے والا مرد ہو، چاہے بھیجنے والی عورت ہو۔ ہاں، افضل یہ ہے کہ حج بدل مرد سے کرایا جائے
اور حج بدل میں حج افراد کرنا زیادہ افضل ہے، لیکن حج بدل میں عامر کی اگر اجازت ہو تو حج قران بھی جائز ہے، اور علماء نے حج بدل میں حج تمتع کی بھی اجازت دی ہے۔ حج بدل میں افضل یہ ہے کہ حج بدل اس سے کرایا جائے جس نے اپنا حج کر لیا ہو، عامل ہو، باعمل ہو، مسائل سے واقف ہو، اس کو بھیجا جائے، یہ افضل ہے۔ اگر کسی پر خود حج فرض ہے اور اس نے اپنا فرض حج ادا نہیں کیا، حج فرض ہے، اپنا حج اس نے نہیں کیا ہے، تو ایسے شخص کے لیے حج بدل کے جانا جائز نہیں ہے۔ جس نے اپنا حج کیا اس کو حج بدل کے لیے بھیجنا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا آدمی جس پر حج فرض نہیں ہے، حج فرض نہیں ہے اور اس نے اپنا حج نہیں کیا ہے، تو ایسے آدمی کو حج بدل کے لیے بھیجا جا سکتا ہے، لیکن مکروہ ہے۔ ٹھیکے پر، اجرت پر، عام طور سے آج کل یہ چل رہا ہے ٹھیکے پر حج کرانا، اجرت پر حج بدل کرانا، ٹھیکے پر حج بدل کرانا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر کسی کے ماں باپ اگر انتقال کر جائیں، ماں باپ فوت ہو جائیں اور ان پر حج فرض تھا اور حج کی وصیت بھی انہوں نے نہیں کی، اگر اولاد بطور احسان اپنے ماں باپ کی طرف سے حج کرائے یا خود حج کر لے، کسی پر حج فرض تھا، اس کا انتقال ہو گیا، وصیت اس نے کی نہیں، اب بچے اس کی اولاد اپنی طرف سے حج کرا دیں اور بچوں نے بغیر وصیت کے اپنی طرف سے حج کر دیا، تو انشاءاللہ اس کا فرض ادا ہو جائے گا۔ اگر کسی کو حج کا موقع ملا لیکن حج نہیں کیا، حج فرض ہوا، موقع ملا لیکن حج نہیں کیا، تو مرتے ٹائم اس کو حج بدل کی وصیت کرنا یہ فرض ہے۔ اگر نہیں کی تو گنہگار ہوگا۔ اگر کسی آدمی پہ حج فرض ہوا اور حج فرض ہونے کے بعد وہ اسی سال حج کو چلا گیا اور راستے میں اس کا انتقال ہو گیا، تو اس کے لیے وصیت کرنا واجب نہیں ہے۔ اب اس نے وصیت نہیں کی اور اس کے وارثین، اس کے وارث، اس کے بچے اس کی طرف سے حج کر دیں یا حج کرا دیں، تو انشاءاللہ اس کا حج ادا ہو جائے گا۔ اگر وارثین کسی ایسے آدمی کی طرف سے جو حج کو گیا اور راستے میں فوت ہو گیا، اسی سال اس پہ حج فرض ہوا تھا، اس کو حج کی وصیت کرنا تو واجب نہیں ہے، لیکن اگر بچوں نے کرا دیا تو انشاءاللہ اس کا فرض ادا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔